ایک بات پہ تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ جو ان کا بیانی ہے اس کو نقصان تو پہنچا ہے. ان کا جو ووٹر ہے, جو ایک سٹانچ ووٹر ہوتا ہے, وہ ادھر ادھر نہیں ہے. جو سٹنگ آن دا فینس ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں, اور اس سے بڑھ کے پارٹی کے اپنے اندر جو گرپ کے مسائل ہوتے ہیں کہ کس کیمپ کا ہولڈ سٹرونگ ہو جاتا ہے, کس کو ذرا بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے, یہ پارٹی کی اپنی ایگزسٹینشل کرائسس کا معاملہ ہے. یہ جو سامنے آنے کے بعد بیانات, عمران میں آپ کی طرف بڑھوں گی, بیکاز یہ جو اس وقت محاذ آئی ہے, اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ فی الحال دونوں طرف سے اس وقت یہ جو ٹیمپریچر ہے یہ بھی کم نہیں ہوگا, اس سے آگے بڑھے گا. بیکاز اب نون لیگ نے تو کہا ہے کہ ہم حکومت سے تعاون بھی نہیں کریں گے, چاہے وہ کوئی قانون سازی کی بات ہو, کوئی اور بل بیٹھ کر کسی ایشو کے اوپر بات کرنی ہو. تو ابھی تو بڑے تناؤ ہے. دیکھیں, جس وقت میاں نواز شریف صاحب جیل سے نکلے ہیں نا, یہ سپتمبر اکتوبر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, 2019 میں, تو اب 1 سال ہو گیا اس بات کو. اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں خود ہو رہی تھیں, اور لاہور جو کوٹ لکھپت جیل ہے وہاں پہ کچھ لوگ آئے, انہوں نے آ کے میاں صاحب سے ملاقاتیں کی. اس بعد کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف صاحب نے مٹھائی کھلائی تھی, اور مٹھائی کھلاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں اب یہاں سے جا رہا ہوں. اس کے تھوڑے دن بعد میاں صاحب وہاں سے نکلتے ہیں اور نیب کے دفتر چلے جاتے ہیں. وہاں میاں صاحب کی ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد اچانک میاں صاحب اسپتال چلے جاتے ہیں. اب آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس کی اس وقت ریلیونسی نہیں ہے, لیکن آپ کے سننے والے جو ہیں وہ بڑا اس کو انجوائے کریں گے. میاں نواز شریف صاحب جب اسپتال پہنچے تو یہ سروسز اسپتال کا روم نمبر 1 تھا, VIP روم نمبر 1. میاں صاحب نے وہاں پہ آ کے کہا کہ یہ کیا ہے, تو فوری طور پہ حکومت پنجاب نے سروس اسپتال کے عملے نے بلوایا دوسرے ڈپارٹمنٹ کو, اور انہوں نے آ کے یہاں پہ باتھ روم کے اوپر صرف 15 لاکھ روپیہ لگایا. اس کی ساری ٹائلیں تبدیل کی گئی, وہاں کی وائرنگ تبدیل کی گئی, وہاں کی جو پائپس تھے ان کو تبدیل کیا گیا. اور ایک بڑی مذائقہ خیز بات ہے, میاں صاحب نے وہاں پہ وہ پلمبر کو یہ کہا کہ مجھے وہ والا شاور چاہیے جس میں بارش کی طرح پانی آتا ہے, تو 15,000 روپے کا بڑا والا شاور منگا کے وہاں پہ لگایا گیا میاں صاحب کے لیے. اور پھر میاں صاحب نے کہا کہ جو مسلم شاور ہے اس کا جو پائپ ہے وہ چھوٹا ہے, وہ بڑا والا پائپ آپ لگوا کے دیں. تو پھر وہاں سے انہوں نے بہت ڈھونڈا, ان کو ملا ہی نہیں اس سے لمبا پائپ. تو پھر رائیونڈ سے ایک پلمبر آیا جو میاں صاحب کے گھر کا پلمبر تھا, ہیوی بائک پہ. وہ ان کو لے کر ایک فیکٹری میں گیا, اور اس فیکٹری میں پھر ان فیکٹری والوں نے 3 گھنٹے کے اندر میاں صاحب کے لیے ایک لمبا جو ہے نا مسلم شاور والا پائپ والا وہ بنا کر دیا. پھر وہ لگایا تو میاں صاحب مطمئن ہوئے. میاں صاحب نے وہاں اسپتال کے اندر بھی فل ٹائم عیاشی کی ہے. میں تصویر اگر آپ کہیں تو بریک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ایک, کہ میاں صاحب ایک, لیکن وہ آپ کو ساتھ جو میاں صاحب کے کھڑے ہوئے ہیں ان کو چھپانا پڑے گا, جو ساتھ شخصیت کھڑی ہوئی ہے ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. میاں صاحب اسپتال میں ایسے صحت مند اور ماشاءاللہ زبردست تھے, وہ تصویر کے اندر سب ثابت ہو جاتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس طرح سے میاں صاحب بیٹنگ کر کے اپنی بیٹی کا ٹویٹر بند کروا کے اور ساری زبانیں چپ کر کے میاں صاحب باہر چلے جاتے ہیں. میاں صاحب کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دیا جاتا. یہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے, اور پھر یہ نیریٹو آگے سے آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. فضل الرحمان سے اگر آرمی چیف نے ایسی کوئی بات کی تھی, اول تو یہ میٹنگ آرمی چیف کی ریکویسٹ کے اوپر نہیں تھی, یہ میٹنگ مولانا فضل الرحمان کی ریکویسٹ کے اوپر تھی, اور وہ ملنا چاہ رہے تھے. فضل الرحمان سے اگر آرمی چیف صاحب نے ایسی کوئی بات کی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ بہت دن تک سٹیج پہ کھڑے رہے, وہ کھڑے ہو کے وہاں پہ بتاتے. اور اگر وہ اتنے طاقتور تھے, اتنے مضبوط تھے, اور ان کے پاس اتنی کمزوریاں تھیں پاکستان کی فوج کی, تو وہ راتوں رات وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا ان کا آخری جلسہ, کہ فضل الرحمان صاحب تقریر کر رہے تھے, پیچھے سے لوگ کرسیاں اٹھا کے نکل گئے, دریاں اٹھا کے نکل گئے, کنٹینر غائب ہو گئے. ان کو ٹائم دیا گیا تھا, یہ چند گھنٹے ہیں, یہاں سے غائب ہو جاؤ, اور یہ پھر وہاں سے غائب ہو گئے, وہاں سے افراتفری کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب. تو اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز تھی تو یہ اس وقت بتاتے, کیونکہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب بھی ڈیل کر رہے تھے, شہباز شریف صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے تھے, مریم نواز صاحبہ کو بھی باہر لے کے جانا تھا, اور ان کو لگ رہا تھا کہ ہمارے کیس ختم ہو جائیں گے, سعودی عرب میدان میں آ گیا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ لگ رہا تھا کہ اب میں نے پہلی ملاقات کر لی, آئندہ کرتا رہوں گا تو کچھ نہ کچھ اپنا ماحول ہم بنا لیں گے, لیکن وہ سارا کچھ ہوا نہیں. اب یہ ساری چیزوں کو اپنی مرضی کے معنی بنا رہے ہیں دونوں طرف کے لوگ. پہلا تو یہ شکوہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے. اگر یہ کہیں آرمی چیف کو کہ ہم ملنا چاہتے ہیں, اگر یہ کسی کور کمانڈر کو کہیں کہ ہم ملنا چاہتے ہیں, اگر یہ کسی ISI کے نمائندہ کو کہیں کہ ہم ملنا چاہتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ ان کو شٹ اپ کال دیں اور انہیں کہیں جی آفیشلی اپنے پارٹی کے لیٹر کے اوپر آپ ریکویسٹ بھیجیں, ہم اس کو کنسیڈر کریں گے اور آپ کو پبلکلی ملیں گے. چلے اب انہوں نے کہہ دیا نا کہ ہم ملیں گے ہی, اب تو نواز شریف صاحب نے کہا اب تو ملنا ہی نہیں نا, کسی نے پارٹی کی پالیسی آ گئی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ملیں گے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا ٹویٹ آپ نکالیں نا, اس میں پہلا شکوہ کیا ہے, آپ اصل میں ہم اس طرح نہیں دیکھتے جیسے میاں صاحب دیکھتے ہیں.
जब तक आप मियां साहब की नजर से नहीं देखेंगे आपको इशू समझ नहीं आएगा। मियां साहब ने कहा कि बाज मुलाकातों को 7 पर्दों में छुपा दिया जाता है और बाज की तशहीर कर दी जाती है, ये खेल बंद होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुलाकातें बंद होनी चाहिए, पहला जुमला गौर करें। उन्होंने कहा जी जिन मुलाकातों को छुपा, अगर इन मुलाकातों को भी छुपा दिया जाता तो मुझे क्या एतराज था। नहीं, मेरे ख्याल से अगर इमरान मोहम्मद इन जुबैर इसका वाली इसका मुलाकातों को भी इसका आप 7 इसकी पर्दों में इंटरप्रिटेशन छुपा कुछ देते ये तो मुझे क्या है, एतराज था। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि चूंकि कुछ मुलाकातों में से कुछ सिलेक्टेड बातें कोट की जा रही हैं, इसलिए फ्यूचर के अंदर कोई मुलाकात होगी नहीं, बिकॉज उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है, ये की जा सकती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग इसकी ये है। देखिए मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था। मोहम्मद जुबैर साहब ने जब मुलाकात की जाके तो मरियम नवाज पे, नवाज शरीफ पे बात हुई, इसको वो डिनाई नहीं कर सके। और जब वो बातचीत हुई तो उसमें आर्मी चीफ ने उनको साफ जवाब दे दिया। मोहम्मद जुबैर वो वाहिद आदमी है जिसने नवाज शरीफ के साथ पूरा सच बोला। शहबाज शरीफ साहब ने कभी उन्हें सच नहीं बताया, बाकी जितने लोग हैं उन्होंने कभी सच नहीं बताया। उन्होंने हमेशा आधा सच बताया कि मियां साहब गल बन रही है, मियां साहब उम्मीद नहीं छोड़नी, मियां साहब बात बन रही है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ निकलेगा। मोहम्मद जुबैर वो वाहिद काबिल एतबार आदमी और वफादार आदमी है नवाज शरीफ के, जिन्होंने साफ कहा कि मियां साहब मैंने 2 दफा मिलकर देख लिया है, ये आदमी आपको किसी किस्म की सहूलत फराम नहीं करेगा। सही, ये जो आर्मी चीफ हैं ये आपके लिए कुछ नहीं करने वाले, ये आपको रेस्क्यू नहीं करेंगे। तो मियां साहब जब ये समझ गए कि ये मुझे रेस्क्यू नहीं करेंगे तो मियां साहब ने कहा फिर मैं क्यों पैबस्ता रहूं शजर से और उम्मीदें बाहर रखूं, फिर एक सख्त मैं तकरीर कुल्हाड़ा कर पकड़ता दी।